پاکستان سولر پینل درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ 2024 میں پاکستان نے سب سے زیادہ 17 گیگا واٹ سولر پینل درآمد کیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کسی عالمی سرمایہ کاری، قومی پروگرام یا بڑے پیمانے پر منظم منصوبے کے تحت نہیں، بلکہ صارفین کی ذاتی کوششوں سے ممکن ہوا، جو انکشاف کیا ہے برطانوی توانائی تھنک ٹینک ایمبر نے۔ ایمبر کے مطابق زیادہ تر مانگ گھریلو صارفین، چھوٹے کاروبار اور تجارتی اداروں کی طرف سے ہے، جو مہنگی اور غیر یقینی سرکاری بجلی کے مقابلے میں سستی اور قابل اعتماد توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی سولر پینلز کی درآمدات ملک بھر میں بجلی کی کل طلب کا تقریباً نصف بنتی ہے۔ پاکستان سے پہلے نیدرلینڈز 2019 سے عالمی سطح پر سولر پینلز درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا، جو یورپ بھر کے لیے درآمدی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ برازیل اس دوران سولر پینلز درآمد کرنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پہ تھا، جبکہ پاکستان میں بجلی ریکارڈ مہنگی ہونے سے عوام متبادل توانائی کی جانب راغب ہونے لگے تھے، اور 24 کروڑ عوام کا یہ ملک سولر پینلز امپورٹ میں 12ویں سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ اس دوران سعودی عرب نے بھی اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل توانائی کا استعمال بڑھا دیا، جو گزشتہ سال سولر پینلز درآمد کرنے والے ممالک میں 26ویں سے چوتھے نمبر پر آ گیا۔ ہمسایہ ملک بھارت 2023 اور 24 میں سولر پینلز خریداروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پہ رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں دسمبر 2024 تک سولر نیٹ میٹرنگ کے صارفین کی مجموعی تعداد 2,83,000 تک پہنچ چکی ہے، جو اکتوبر 2024 میں 2,26,440 تھی۔ 2021 میں مجموعی طور پر 321 میگا واٹ کے نیٹ میٹرنگ صارفین تھے، جو دسمبر 2024 تک بڑھ کر 4,124 میگا واٹ ہو گئے۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ شمسی توانائی کے پینل گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شمسی توانائی کی پیداوار سے گلوبل وارمنگ میں سب سے بڑے معاون کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں نمایاں کمی ہوتی ہے۔ شمسی توانائی کی پیداوار روایتی فوسل فیول پر مبنی پاور پلانٹس کے مقابلے میں کم سے کم فضائی آلودگی پیدا کرتی ہے۔ نقصان دہ اخراج جیسے سلفر ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن آکسائڈز اور زراعت کی عدم موجودگی ہوا کے معیار اور صحت عامہ کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شمسی توانائی نظام کو چلانے کے لیے پانی کی ضرورت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ پانی کے وسائل کا یہ تحفظ خشک سالی یا پانی کی کمی کا شکار علاقوں میں خاص طور پر اہم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترین 10 ممالک میں شامل ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ سورج سے پیدا کردہ توانائی گلوبل وارمنگ میں اضافے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن پاکستانیوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کا سوچ کر متبادل توانائی کا استعمال شروع نہیں کیا۔ اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہیں۔ چلیں پھر اصل حقائق سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات، ٹیکسوں کی بھرمار کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے کیپیسٹی چارجز، جس سے بجلی کی فی یونٹ قیمت 64 روپے تک پہنچ گئی تھی، اوپر سے شدید لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی۔ یہ تھی وہ وجوہات جس نے شہریوں کو آلٹرنیٹو انرجی کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا۔ ایسے میں حکومت نے بھی سولر پینلز کے درآمدی آلات پر ٹیکس اور ڈیوٹی میں رعایت کر دی۔ چاروں صوبائی حکومتوں کے شہریوں کو لاکھوں مفت پینل تقسیم کرنے کے اعلانات سامنے آئے۔ کسانوں کو بھی شمسی توانائی سے ٹیوب ویل چلانے کے لیے سبسڈی دی گئی، جس سے مقامی سطح پر سولر پینلز کی مانگ آسمان تک جا پہنچی۔ پاکستان جو ہے وہ نیٹ جو سولر امپورٹ میں دنیا میں نمبر 1 آ گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلے 4-5 سالوں کے اندر جو الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں وہ کافی انکریز ہو گئی ہیں۔ 2018-19 میں جو پر یونٹ تھا وہ 18 روپے تھا، وہ بڑھ کے 60-65 روپے پر یونٹ ہو گیا آفٹر ٹیکس۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے جو کنزیومر ہے وہ اس کی جو الیکٹریسٹی کے بل ہے وہ کافی انکریز ہو گئے، تو کنزیومر جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کی طرف یا سولر کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن جہاں ایک طرف ہزاروں صارفین نے شمسی توانائی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانا شروع کیا، تو ساتھ ہی آئی پی پیز کے اربوں روپے کے کیپیسٹی چارجز باقی صارفین پر بجلیاں گرانے لگے۔ سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے گرڈ صارفین پر 2024 کے اختتام تک 1.5 روپے فی یونٹ کا اضافی بوجھ پڑا، جو تقریباً 159 ارب روپے بنتا ہے۔ ماہرین کو خدشات ہیں کہ یہ چارجز 2034 تک 4,240 ارب روپے تک بڑھ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں گرڈ صارفین پر بوجھ کم کرنے کے لیے حکومت نے نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کا اعلان کیا اور قوانین میں ترمیم کر دی، جس کے تحت بجلی خریداری کی شرح 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ مقرر کر دی۔ فی الحال پالیسی کا اطلاق نئے نیٹ میٹرنگ صارفین پر ہوگا۔ موجودہ صارفین کو معاہدوں کی مدت مکمل ہونے پر نئی پالیسی میں شامل کیا جائے گا۔ جو نیٹ میٹرنگ کے یوزر ہیں وہ بڑے یوزر ہیں،
हुआ ये कि उससे जो ग्रिड की जो यूटिलाइजेशन है काफ़ी डिक्लाइन हो गई है, तो जो कैपेसिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो पर यूनिट कैपेसिटी प्राइसेस हैं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिस्करेज करने के लिए जो सोलर की प्राइसेस हैं, नेट मीटिंग की प्राइसेस हैं, उसमें इंक्रीज़ कर दिया। पहले तो ये होता था कि 4 से 5 साल में जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट की थी कंज्यूमर ने वो उसको वापस मिल जाते थे, बट रेट कम होने की वजह से जो उसका पे बैक पीरियड है वो उसमें खासा इजाफा हो जाएगा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो पहले 4 से 5 साल था वो अब जो है वो 12 से 13 साल जो है वो कंज्यूमर को अपने जो पैसे हैं उसको रिकवर करने में लगेंगे। अब आप में से अक्सर व बेशतर के जहन में ये सवाल जन्म ले रहा होगा कि ये नेट मीटरिंग किस बला का नाम है, तो आपकी ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं। नेट मीटरिंग दरअसल नेपरा से तस्दीक शुदा बिलिंग का तरीकाकार है, जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सोलर पैनल से तैयार इजाफी बिजली सार्फिन से खरीद लेती हैं। खरीदी गई बिजली की कीमत सार्फिन के बिलों में कमी की मद में अदा की जाती है। तरीकाकार के मुताबिक सोलर सिस्टम की तनसीब के बाद नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2015 के तहत दरख्वास्त देना पड़ती है, जिसमें मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की टीम घर का मुआयना करती है। टीम सोलर सिस्टम और इससे पैदा शुदा बिजली के अमल को तसल्ली बख्श करार देने पर NOC जारी करती है। उम्मीद है रिपोर्ट देखने के बाद महंगी बिजली और लोड शेडिंग के सताए दीगर शहरी भी सोलर पैनल्स लगाने का सोचेंगे, लेकिन आप इससे पहले कुछ अहम निकात की तस्दीक कर लें ताकि पैनल की तनसीब के बाद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या घर की छत इस तर्ज पर तामीर हुई है कि इसको सूरज की मुनासिब रोशनी मिल सके? क्या घर के इर्द गिर्द ऊंची इमारत तो नहीं जो छत पर साए का बाइस बन रही हों और सूरज की रोशनी में रुकावट बने? क्या घर के अतराफ ऊंचे दरख्त तो नहीं जो शमसी रोशनी में हायल हो जाएं या आंधी और तूफान की सूरत में इनका पैनल्स पर गिरने का खतरा हो? अगर घर इस मेयार पर पूरा उतरता है तो फिर उठें और सोलर पैनल खरीदारी के लिए किसी अच्छी कंपनी से राब्ता कर लें।